بے روزگاری پہ جناب اسپیکر بلوچستان میں جو باقاعدہ ایک شاید اسلام آباد کے حکمران ایک منصوبے کے تحت بلوچستان میں بے روزگاری بڑھانے کا پورا منصوبہ ہے. تو یہ جو بارڈر ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ جو تلار چیک پوسٹ یہ میں نے سی ایم صاحب کو بھی دیا تھا, میں لایا ہوں کاپیاں. پچھلی دفعہ 2 چھٹیاں تلار چیک پوسٹ تربت اور گوادر کے درمیان ایک چیک پوسٹ ہے. تو بارڈر کا پہلے بندش تھا جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی, لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں جناب اسپیکر یہ میرے ہاتھ میں اسسٹنٹ کمشنر گوادر کا ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ حکومت بلوچستان کی ہدایت پر تلار میں جو گاڑیاں آتی جاتی ہیں ڈیزل کی جمعہ ہفتہ اتوار گاڑیوں کو اجازت نہیں ہوگی جانے کی. جمعہ ہفتہ حکومت بلوچستان ذرا سی ایم صاحب سے بھی بات کی تو حکومت کو پتہ نہیں ہے, حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آرڈر اسسٹنٹ کمشنر گوادر نے کس کے حکم پہ جاری کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کون چلا رہا ہے, بلوچستان کون چلا رہا ہے, یہ آرڈر اسسٹنٹ کمشنر کو اتنی ضرورت کیسے ہوئی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ محترم تک پتہ نہیں ہے وہ آرڈر جاری کر رہا ہے. تو کل کو تو یہ پتہ نہیں کیا کیا آرڈر جاری کریں گے. یہ اس طرح بلوچستان چلتا ہے, اس طرح حکومتیں چلتی ہیں. اور یہ کوئی ایران کا بارڈر نہیں ہے, 2 ضلعوں کا درمیان میں ایک چیک پوسٹ ہے, 2 بارڈر نہیں, ایرانی بارڈر نہیں ہے نہ افغانستان کا بارڈر ہے. تو تربت والے گوادر جاتے ہوئے گوادر والے تربت جاتے ہوئے 3 گھنٹے ذلیل ہوتے ہیں. جوائنٹ ایک چیک پوسٹ بنا ہے اور 3 دن چھٹی. کوئی روڈ کی, میں نے پہلے بھی کہا تھا اس دن آپ نہیں تھے, کبھی روڈ کی چھٹی ہوتی ہے؟ سرکار کی چھٹی ہم نے سنا ہے, اتوار کی چھٹی ہم نے سنا ہے, گاڑی کی روڈ کی چھٹی کہ اس روڈ پہ فلاں گاڑی نہیں جائے گا جمعہ ہفتہ اتوار. یہ آپ آرڈر شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی آپ بالکل میں نے وزیر اعلیٰ محترم کو بھی دیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ یہ لے جائیں. لیکن عجیب بات ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر گوادر جو ہے حکومت کو پتہ نہیں ہے, حکومت کو پتہ بھی نہیں ہے, وہ ایک آرڈر جاری کر رہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار روڈ بند ہوگا. یہ 2 ضلعوں کے درمیان, ہاں 2 ضلعوں کے درمیان, مطلب گوادر اور تربت کے درمیان تلار چیک پوسٹ ہے. اچھا یہ جو بارڈر بند کیا تھا, میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ ایم پی ایس کا میٹنگ تھی, بے روزگاری کا بتا رہا ہوں جناب اسپیکر, 50 لاکھ کے قریب ہمارے یوتھ ہیں. پھر وزیر اعلیٰ محترم کہتے ہیں فیگر آپ کہاں سے لاتے ہیں, 50 لاکھ کے قریب آگے پیچھے یوتھ ہیں. تو 25 لاکھ لوگ ہمارے کاروبار کرتے ہیں بارڈر سے متعلق. میں نے پوچھا تھا وہ جو بند کرنے والے تھے جناب اسپیکر, جی پلیز, جو بند کرنے والے تھے, ایک دفعہ ہم نے پوچھا تھا, ڈاکٹر صاحب بھی تھے, میں نے پوچھا تھا آپ نے بارڈر چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کیوں بند کیا؟ اس نے کہا قومی خزانے کو 200 ارب کا نقصان ہوتا ہے. ابھی 1 ہفتہ پہلے آپ نے جنگ اخبار پڑھا ہوگا, اس میں 23 اداروں کی رپورٹ وفاقی حکومت آئی ہے کہ 23 اداروں نے وفاقی حکومت کے 55 کھرب کا نقصان قومی خزانے کو دیا ہے. 55 کھرب کا, 200 ارب روپے اس کو قومی خزانے کا نقصان گردانتے ہو کہ اگر 25 لاکھ نوجوان میرے روزگار کرتے ہیں, آپ اس کو قومی خزانے کا نقصان کہتے ہو. اور 55 کھرب جس کو قومی خزانے کو جو ادارے نقصان دیتے ہیں, جتنا پی آئی اے قومی خزانے کو نقصان دیتا ہے اتنا بارڈر نقصان نہیں دیتا. جتنا کراچی کا اسٹیل مل قومی خزانے کو نقصان دیتا ہے, جتنا ہمارا چمن سے لے کر گوادر بارڈر نقصان نہیں دیتا. جتنا آپ کے 23 ادارے, یہ رپورٹ ہے ابھی 1 ہفتہ پہلے جنگ اخبار میرے پاس بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں, جنگ اخبار کی وفاقی ادارے کی رپورٹ ہے کہ 55 کھرب روپے کا 23 وفاقی اداروں نے نقصان دیا ہے. آپ وہ بند کر رہے ہیں, پی آئی اے بند کر رہے ہو, اسٹیل مل آپ بند کر رہے ہو, تو بارڈر آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ یہ جو اسلام آباد کے فیصلے جناب اسپیکر, جو اسلام آباد کے فیصلے 55. دوسرا سوال, تیسرا تھا ٹالر مافیا پر. یہ نوٹیفیکیشن آپ ذرا لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ شیئر کریں ان کے ساتھ. جی میں یہ میں وزیر اعلیٰ محترم کو دیتا ہوں رپورٹ. اچھا دوسرا دیکھیں 25 لاکھ تو بارڈر پہ بے روزگار ہوئے. پھر ٹالر آ گئے کل پرسوں سے, میں نے وزیر اعلیٰ محترم کو رات کو بھی ویڈیو بھیجا ہے. فی ٹالر 3 لاکھ روپے لے رہے ہیں ابھی گوادر میں, فی ٹالر 3 لاکھ روپے ریٹ طے ہو گیا ہے. ساحل سمندر پر نسل کشی کر رہے ہیں. اس میں میں بالکل یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ محترم کا سخت سٹینڈ ہے ٹالر پر, لیکن وزارت فشریز ملوث ہے پیٹرولنگ مافیا کے ساتھ, بالکل ملوث ہے.
3 لاکھ روپے فی ٹالر گوادر میں، فی ٹالر 3 لاکھ روپے فی ٹالر لے رہے ہیں گوادر میں، ساحل سمندر رات کو بھی آئے تھے. یہ ماہی گیر جب بارڈر کے نوجوان بے روزگار ہوں گے، ماہی گیر ٹالر کیا تو بے روزگار ہوں گے. تو آپ اس کو کوشچن کی شکل کیوں نہیں لاتے ہیں؟ میں لایا جمع ہے، انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو ماہی گیر جو ہے، ماہی گیر، وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں بس کریں پلیز. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں جو بے روزگاری ہے، یہ جو بے روزگاری، اسی طرح جو آپ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹور میں 5 سے 6 ہزار لوگ ہمارے کام کرتے تھے. اسلام آباد سے ایک آرڈر آیا یہ بند کرو. پھر کیا ہے؟ میڈیا ہاؤسز اسلام آباد میں چلتے ہیں، کوئٹہ کے میڈیا ہاؤسز بند کرو تاکہ یہاں کے کارکن بے روزگار ہو جائے. نادرہ ابھی پچھلے تو 70 روز بلوچستان کے نوجوان نادرہ نے فارغ کیے. جتنے وفاقی ادارے بلوچستان میں فارغ کر رہے ہیں. بھئی کہ بلوچستان ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمارے حقوق نہیں ہیں. یہ ڈی جی نادرہ کو جو طلب کیا اس میں نادرہ نے لوگ فارغ کیے، یوٹیلیٹی اسٹور والوں نے لوگ فارغ کیے. 5000 یوٹیلیٹی اسٹور بند کر دیے، 5000 لوگ فارغ ہو گئے. نادرہ فارغ ہو رہے ہیں. اچھا بارڈر وفاق بند کر رہا ہے. ٹالر میں جو سمندر میں وفاقی ادارے ہیں، ایم ایس اے وغیرہ سب ملوث ہیں وہاں. جتنے وفاقی ادارے بلوچستان میں بے روزگاری پھیلا رہے ہیں، آرڈر جاری کر رہے ہیں بند. یہ اسلام آباد والوں کو، آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، شہباز شریف سے جا کے بتائیں، شہباز شریف کو بتائیں اللہ کے بندے ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، بلوچستان میں بھی لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی بھوکے ہوتے ہیں. آپ بالکل آن ریکارڈ لائیں اس کو کوشچن کی شکل میں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ادھر تک یہ پہنچے گی اور بات ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ آپ شہباز شریف سے سخت احتجاج کریں کہ جو پیٹرول کی جو بچت کے پیسے ہیں بالکل آپ ہمیں دیں، ہمارا روڈ بنائیں، لیکن بے روزگار ہمیں مت کریں. یہ بارڈر ہے، یہ ٹالر ہے، یہ جو یہ یوٹیلیٹی اسٹور کو بند کرتے ہیں، نادرہ والے بند کرتے ہیں، یہ سب یہ خدا را نہ کریں. یہ میں وزیر اعلیٰ محترم سے بھی بار بار میں کہتا ہوں، بار بار میں ان کو بھی کہتا ہوں، ظاہر ہے وہ بھی اوپر بات کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات ہوا، یہ آرڈر والی بات ہو گئی. وہ شیئر کریں آپ صاحب کے ساتھ سے شیئر کیا ہے. اوکے.